رات کو جو لڑکا 12 بجے آئے گا، صبح 5 بجے فجر کی اذان میں اس کی نیند کیسے کھلے گی؟ جوان بیٹی رات کو 2 بجے واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہی ہے، ماں کی ذمہ داری ہے وہ دیکھے وہ کس سے باتیں کر رہی ہے رات کو 2 بجے، کون سی ایسی بات ہے جو رات کو 2 بجے ہو رہی ہے؟ باپ نے 10,000 کا موبائل دلایا، لڑکی کالج میں پڑھنے جاتی ہے، اس کے پاس 60,000 کا 70,000 کا آئی فون آ جاتا ہے، کیا ماں باپ کا یہ فرض نہیں بنتا وہ پوچھے میں نے تو 10,000 کا تجھے موبائل دلایا تھا، یہ 50,000 کا آئی فون تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ لوگوں اگر گارجین ہو، اگر باپ ہو، اگر ماں ہو، اگر تربیت کرتے ہو تو تربیت کرنے کا حق ادا کرو، ورنہ کان کھول کر کے سن لو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ضرور ہے اور باپ جنت کا دروازہ ضرور ہے، لیکن اگر ماں نے ماں ہونے کا حق ادا نہ کیا، اگر باپ نے باپ ہونے کا حق ادا نہ کیا تو اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس کے کندھے پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری ڈالی اور اس ذمہ داری کو اس نے صحیح طریقے سے پورا نہیں کیا، حرم اللہ علیہ الجنہ، اس انسان کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی۔ اس باپ کے لیے جنت حرام ہے، اس ماں کے لیے جنت حرام ہو جائے گی جس نے اپنے ماں ہونے کا اور اپنے باپ ہونے کا حق اور فرض نہیں ادا کیا۔ کرسمس کا تہوار ابھی ہمارے عیسائی بھائیوں نے منایا اور ہمارا مسلمان بڑے شوق سے میری کرسمس اور ہیپی کرسمس کی مبارکباد دے رہا ہے فیس بک کے اوپر، اور جو تھوڑا سا راجنیتی میں ہے، پالیٹکس میں ہے، وہ بیچارے تو ان کو اور بخار چڑھا ہے اپنی مہانتا دکھانے کا، وہ تو فٹافٹ فیس بک کے اوپر کرسمس مبارک، ہمارے عیسائی بھائیوں کو کرسمس مبارک۔ کرسمس کا تہوار کیوں منایا جاتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کرسمس کا تہوار منانے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے جو اللہ کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے میرے بھائی، ہمارے عقیدے کے مطابق یہ کفر ہے، یہ اللہ کو گالی دینا ہے، یہ اللہ کی توہین ہے کہ اللہ کا کسی کو بیٹا قرار دیا جائے۔ اللہ بڑے غصے میں فرماتا ہے قرآن میں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ یہ لوگ کہتے کہ رحمان نے بیٹا جنا ہے، رحمان کا بیٹا ہے، ارے تم کتنی گندی بات اپنے منہ سے نکال رہے ہو، اتنی خطرناک بات اپنے منہ سے نکال رہے ہو کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ گر جائے تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، جتنی بڑی بات یہ ہے کہ تم اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دے رہے ہو۔ اللہ کو گالی دینا ہے، اللہ کو برا بھلا کہنا ہے، یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے اور آپ اس کو مبارکباد دے رہے صاحب۔ ہاں جاؤ اپنے عیسائی بھائی سے محبت کرتے ہو، اگر اس سے تمہیں تعلق اور لگاؤ ہے تو جا کر کے اس کو قرآن سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا واقعہ سنا دینا، اس کو حضرت مریم کا واقعہ سنا دینا۔ مریم پیدا ہوئی، مریم کی ماں نے نظر مانی کہ اللہ اگر تو نے مجھے بیٹا دیا، اس بیٹے کو میں تیری راہ میں لگا دوں گی، اس بیٹے کو میں بیت المقدس کا خادم بناؤں گی۔ ہائے ہائے، آج وہ مائیں دنیا سے ختم ہو گئیں جو اپنے بچوں کو دین کے راستے میں لگایا کرتی تھیں۔ آج تو ماں کا سپنا کیا ہے؟ اے اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو ڈاکٹر بن جائے، جو انجینئر بن جائے، جو وکیل بن جائے، جو جج بن جائے، جو پولیس آفیسر بن جائے۔ میرے بھائیوں، اگر ماں کا یہ سپنا ہے کوئی غلط بات نہیں ہے، مگر وہ مائیں سماج سے ختم ہو گئی جو یہ چاہت رکھتی تھی کہ اللہ میرا بیٹا قرآن کا حافظ بن جائے، اے اللہ میرا بیٹا دین کا عالم بن جائے، اے اللہ میرا بیٹا دین کی خدمت کرنے والا بن جائے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کی ماں کا واقعہ ان کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے، امام بخاری کی ابھی عمر بہت کم تھی، بہت چھوٹے سے تھے، 4-5 سال کے تھے۔ ایک مرتبہ امام بخاری بہت بیمار ہو گیا، بخار چڑھ گیا ان کو، اور بخار ایسا چڑھا، اتنا سخت بیمار ہو گئے امام بخاری، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ ان کی ماں کا بڑا سپنا تھا میرا بیٹا نبی کی حدیثوں کا عالم بنے، نبی کی حدیثوں کو یاد کرے، نبی کی حدیثوں کا پرچار پرسار کرے۔ ماں نے دیکھا بچے کی آنکھیں چلی گئی، ماں رات میں مصلی پر بیٹھ گئی، تہجد کی نماز پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی کہ اللہ میرا بچہ اندھا ہو چکا ہے، میرے بچے کی بینائی چلی گئی ہے، اے اللہ میرا بچہ کیسے تیرے نبی کی حدیثوں کو یاد کرے گا، کیسے وہ کتابوں کا مطالعہ کرے گا، اے اللہ اپنی اس بندی کی، اس دکھیاری بندی کی دعا کو سن لے، اے اللہ میرے بچے کی بینائی کو لوٹا دے۔ ہائے ہائے، ماں کی دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے میرے بھائی۔
اس ماں نے رات کی تاریکی میں جو دعا کی، اللہ نے اس دکھیاری ماں کی دعا کو قبول کیا۔ ماں تہجد پڑھ کر کے سو گئی، خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے امام بخاری کی ماں، اے محمد بن اسماعیل کی ماں، تیرے بچے کی بینائی کو اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا ہے۔ ماں نے فوراً آنکھیں کھولی اور دیکھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ بالکل صحیح طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کرامت تھی حضرت امام بخاری کی ماں کی اور ان کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مائیں تھی جو اپنے بچوں کے لیے فکر کیا کرتی تھی۔ جاؤ اپنے عیسائی بھائی کو بتاؤ کہ مریم کی ماں نے بھی نذر مانی تھی کہ اللہ بیٹا ہوگا تو تیرے دین میں لگا دوں گی، اور بیٹی پیدا ہو گئی۔ مریم کی ماں بہت اداس ہو گئی، کہنے لگی اے اللہ میں نے بیٹی کو جنم دے دیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اے مریم کی ماں اگر تجھے بیٹا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا جیسی یہ بیٹی ہوئی ہے۔ اس کا نام مریم رکھا۔ اس کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا اور مریم کی پرورش ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کرنے لگے۔ زکریا علیہ السلام بہت اللہ کے نیک اور متقی بندے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور دن رات وہ اللہ کے گھر میں رہا کرتے تھے، مسجد میں رہا کرتے تھے، محراب میں رہا کرتے تھے، اور اسی محراب میں حضرت مریم کی پرورش بھی کر رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ حضرت زکریا جب مسجد میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ انار کا موسم نہیں اور مریم کے پاس انار موجود ہے، آم کا موسم نہیں آم موجود ہے، سیب کا موسم نہیں سیب موجود ہے، جس پھل کا موسم نہیں وہ پھل موجود ہے۔ قال انا لکی ھذا یا مریم، کہتے ہیں مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، مریم کہتی ہے کہ اے خالو جان یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اے خالو جان یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ حضرت زکریا نے ہمیں سبق دیا، اگر اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہو ذمہ دار ماں بنو، ذمہ دار باپ بنو، مگر آج کا باپ تو بے غیرت بن چکا ہے۔ جوان بیٹی کو بائک پہ باپ گھما رہا ہے، میک اپ کر کے لپسٹک لگا کر کے مسکارا چسکارا لگا کر کے اور سج دھج کر کے جوان بیٹی بائک پر باپ کے پیچھے بیٹھی ہے، بھائی کے پیچھے بہن بیٹھی ہے، پورے گاؤں کی سیر کرا رہا ہے اور پورا گاؤں اس کی بیٹی اور اس کی بہن کے حسن کی نمائش کر رہا ہے۔ وہ باپ بے غیرت ہے اگر اس کی بیٹی اور اس بھائی کی بہن اگر اللہ کیا گنہگار ہوگی، اللہ کی قسم وہ باپ بھی گنہگار ہوگا، وہ بھائی بھی گنہگار ہوگا۔ بڑے سخت الفاظ میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، تین ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، ولا یکلمہم ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ولا یزکیہم ان کو پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا۔ نمبر ایک العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا، اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو لانے والا۔ اب یہ ہمارے مذکر صاحب شاعری پڑھ رہے تھے ماں کے اوپر، مجھے اپنی ماں کی یاد آ گئی۔ 3-4 سال پہلے میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں بڑی انمول ہستی ہوتی ہے میرے بھائی، مگر ایک بڑی پریکٹیکل بات آپ کو بتا رہا ہوں، جب ایک انسان کی شادی ہوتی ہے زندگی میں بہت سارے ایسے موڑ آتے ہیں جب وہ سوچتا ہے کہ میں ماں اور بیوی کے درمیان میں کس کا سپورٹ کروں۔ ماں کا سپورٹ کرتا ہوں بیوی ناراض ہوتی ہے، بیوی کا سپورٹ کرتا ہوں ماں ناراض ہوتی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور بیوی میری دنیا کو جنت بنا رہی ہے، میں کس کو چھوڑوں کس کو پکڑوں۔ ایسے موقع پر میں اپنی ماں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر اللہ نے آج آپ کو ساس بنایا ہے اور آپ یہ چاہتی ہے کہ آپ کی بہو آپ کو اپنی ماں سمجھے تو اللہ کی واسطے آپ بھی اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دیجیے۔ ہم سماج میں یہ عجیب معیار دیکھتے ہیں کہ داماد اور بہو جو کام کریں، ساس اگر بیٹی کے گھر پہنچی، بیٹی چائے بنا رہی ہے، داماد بچے کو گود میں کھلا رہا ہے، بیوی کا سپورٹ کر رہا ہے، بیوی کی مدد کر رہا ہے، تو ساس کہتی ہے ماشاءاللہ میرا داماد بڑا نیک ہے، میری بیٹی کا بڑا ساتھ دیتا ہے۔ اور وہی عورت جب گھر میں آتی ہے اور اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے بہو کا سپورٹ کر رہا ہے، کہتی ہے میرا بیٹا تو بالکل جورو کا غلام بن چکا ہے۔
डबल स्टैंडर्ड क्यों है, डबल मेयार क्यों है? जो चीज आपकी बहू आपकी बेटी और दामाद के लिए सही थी, वह आपकी बहू और आपके बेटे के लिए गलत कैसे हो गई? मेरी माओ, आपको भी समझदारी से काम लेना पड़ेगा। घर को टूटने से बचाना है तो एक मां को यह सोचना पड़ेगा, कल मेरा बेटा कुंवारा था, कल उसकी जिंदगी में कोई औरत नहीं थी, कल जितना मुझको समय देता था, कल मुझे मेरा जितना ख्याल रखता था, अब उसकी जिंदगी बट गई है, अब उसकी जिंदगी में एक औरत बीवी बन के आई है, अब वो मुझे उतना समय नहीं दे पाएगा, अब कुछ चीजों में मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जब तक एक मां ये नहीं समझेगी, मां बेटे का रिश्ता पहले के जैसा नहीं होगा। और अगर समझदारी से काम नहीं लिया उस सास ने और उस बेटे ने, कितने घरों में हम देखते हैं कि शौहर अपनी बीवी के सपोर्ट में मां से लड़ने लगता है, मां को गालियां तक लोग दे देते हैं, मां को बुरा भला भी कह देते हैं। मेरे भाइयों, एक मां की बड़ी जिम्मेदारी होती है। अपने घर को बचाना है तो समझदारी से काम करो और आगे बढ़ो। जहन्नम की आग से घर को बचाना है, घर में नमाज का माहौल पैदा करो। मैं वो हदीस पढ़ रहा था, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ कयामत के दिन अल्लाह ताला न देखेगा न बात करेगा। नंबर 1, अल्लाह को लेवाली रही, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2, वल मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत, मर्दों की कॉपी करने वाली औरत, जो मर्दों की तरह छोटे छोटे बाल कर ले, मर्दों की तरह टी शर्ट पहन करके घूमे, मर्दों की तरह मर्दों के कपड़े पहने, मर्दाना चाल चले, मर्दाना तरीके से बात करे, ऐसी औरत पर अल्लाह की लानत हो। और तीसरा कौन है? अद्दयूस, वो बेगैरत मर्द, वो बेगैरत बाप, वो बेगैरत शौहर, वो बेगैरत भाई, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिल खुबुस, जिसके घर में बेपर्दगी हो रही है, जिसके घर में बेहयाई हो रही है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए जो बाप अपनी बेटी को बेपर्दा घुमा रहा है, जो शौहर अपनी बीवी को बेपर्दा घुमा रहा है, वो अपनी जहन्नम तैयार कर रहा है, अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग में लेके जा रहा है, जबकि हमारा काम अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाना है। लेकिन यहां एक बात और समझ लीजिए, किसी किसी घर में ऐसा भी हो रहा है, घर के बाहर बड़ा पर्दा है साहब, लड़की जब भी निकलती है सर से पैर तक नकाब में निकलती है, मां भी नकाब में, बेटी भी नकाब में, बहन भी नकाब में, लेकिन घर के अंदर का माहौल बड़ा खराब है। घर के अंदर भाभी और देवर में बड़ा हंसी मजाक चल रहा है, देवर बड़ी बेहुदा और गंदी गंदी बातें भाभी से कर रहा है और भाभी कहती है अरे ये तो मेरा देवर है, मजाक में उड़ा देती है। ये याद रखना चाहिए मेरे भाइयों, देवर और भाभी का रिश्ता गैर महरम का रिश्ता है। हमारे इस्लाम में भाभी मां के बराबर नहीं है और देवर बेटे की बराबर नहीं है। देवर और भाभी में अगर भाई का इंतकाल हो जाए तो वो देवर अपनी भाभी से शादी कर सकता है, या भाई अगर अपनी बीवी को तलाक दे दे तो देवर भाभी की शादी हो सकती है। वो गैर महरम का रिश्ता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि गैर औरतों के पास तन्हाई में मत जाओ। तो सवाल किया गया है अल्लाह के नबी, अफराइतल हमवा, अय अल्लाह के रसूल, शौहर के जो करीबी रिश्तेदार हैं, जैसे देवर है अपनी भाभी के लिए या जीजा है अपनी साली के लिए, तो अय अल्लाह के नबी, क्या देवर अपनी भाभी के पास अकेले में जा सकता है? क्या जीजा अपनी साली के पास अकेले में जा सकता है? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अलहम व अल मौत, देवर अपनी भाभी के लिए मौत है, जीजा अपनी साली के लिए मौत है। मौत क्यों कहा? उलमा ने इसकी शरह में लिखा क्योंकि अगर देवर भाभी में नाजायज रिश्ते ने अगर जन्म ले लिया तो चूंकि भाभी शादीशुदा है और शादीशुदा औरत अगर जिना करे, इस्लाम में सजा क्या है? सजाए मौत है। तो अगर देवर भाभी के बीच में पर्दा नहीं रखा गया तो ये सजाए मौत पे जाके खत्म होगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने देवर भाभी के रिश्ते को मौत करार दिया है। बड़ी खतरनाक बात है मेरे भाई, हमें अपने घरों का जायजा लेना चाहिए। आज बहुत सारे घरों में महरम गैर महरम का कोई फर्क नहीं है। लड़का अपने दोस्तों को घर में लेके आता है, कमरे में बिठाता है, बहन से आके कहता है मेरे दोस्त लोग आए, चाय बना दो। बहन चाय बनाती है और चाय की कप ला करके अपने भाई के दोस्तों के सामने रख रही है। भाई बहुत खुश बना हुआ है, ये मेरी बहन है तो मेरे दोस्तों की भी बहन है। माफ करना मेरे भाई, आपकी बहन आपके दोस्तों की बहन नहीं है और ना आपके समझने से वो बहन होगी, ना दोस्तों के समझने से बहन होगी। बहन को चाहिए कि वो भाई के दोस्तों से पर्दा करे। आपको चाहिए कि अपनी बहन को अपने दोस्तों के सामने न लाएं, अपनी बीवी को अपने दोस्तों के सामने न लाएं, अपनी जवान बेटी को अपने मोहल्ले के गैर मर्दों से जिस तरीके से बचाते हो उन रिश्तेदारों से भी बचाओ जो आपकी बेटी के लिए गैर महरम है।
اسلام نے اگر ہم کو حکم دیا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ تو اسلام نے ان راستوں کو بھی بند کیا ہے جہاں سے زناکاری گھر میں آ سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بہت گندا راستہ ہے، بہت برا راستہ ہے۔ اب زنا کے قریب لے جانے والا راستہ کون کون سا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی ایمان والے مردوں سے کہہ دو جب وہ راستے میں چلا کرے تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یہ بھی یاد رکھو، اگر عورت کو پردے کا حکم ہے تو مرد کو اپنی نظروں کو جھکانے کا حکم ہے۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے سبھی ہم ہی سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ، سبھی ہم ہی سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلے یوں عیاں ہو کر۔ شاعر کہتا ہے کوئی عورتوں سے نہیں کہتا کہ وہ بے پردہ ہو کر کے نہ نکلے، سب ہم سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ۔ اور اکبر الہ آبادی کا بڑا مشہور شعر ہے بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ تو اگر عورتوں کو پردے کا حکم ہے تو مردوں کو اپنی نظروں کو جھکانے کا بھی حکم ہے۔ ان دونوں پر عمل ہونا ضروری ہے۔ اگر سماج میں عورت پردے میں نکلے گی اور مرد کی نظر نہیں جھکے گی تب بھی سماج میں اصلاح نہیں ہو سکتی۔ عورت کو پردے میں نکلنا ہے اور مرد کو اپنی نظر جھکا کے چلنا ہے۔ قرآن نے تو یہاں تک بیان کیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اے ایمان والی عورتوں جب تم اپنے گھر کے اندر رہا کرو تو اپنے سینے پر اپنے گریبان پر دوپٹہ ڈال کے رہا کرو۔ بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے بھی تمہارا دوپٹہ تمہارے سینے پر ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان محرم رشتہ داروں کے سامنے تم دوپٹے کے بغیر چلی جاؤ۔ او میری پیاری ماں بہنوں، جو اسلام اتنا سختی کے ساتھ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ بھائی اور بیٹے کے سامنے بھی آپ کو اپنا دوپٹہ اپنے گریبان پہ رکھنا ہے، وہ اسلام اس بات کی اجازت کیسے دے دے گا کہ آپ فیس بک کے اوپر اپنے فوٹو ڈالیں، آپ واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر اپنے فوٹو ڈالیں، آپ شادی کی تیاری کر رہی ہیں اور اپنے ہاتھوں میں مہندی کی ڈیزائن لگا کے مہندی کا فوٹو آپ انٹرنیٹ پہ ڈالیں؟ نہیں نہیں میری پیاری ماں بہنوں، قرآن کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے ایمان والی عورتوں اپنی خوبصورتی کو اپنے غیر مردوں کے سامنے کبھی ظاہر نہ کرنا۔ قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا خوبصورتی کو ظاہر مت کرو۔ اب مجھے بتا دو عورت کا سر سے پیر تک کون سا ایسا حصہ ہے جو خوبصورتی میں داخل نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے سر سے پیر تک مکمل نقاب اور پردے میں رہنا ہے، اسے اپنے حسن کی نمائش نہیں کرنی ہے۔ اور قرآن یہاں تک کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے ایمان والی عورتوں جب تم پائل پہن کر کے اپنے گھر میں چلا کرو تو زور زور سے زمین پر پاؤں مار کے نہ چلا کرو، تمہارے پائل کی جھنکار غیر مردوں تک پہنچے یہ اسلام کو گوارا نہیں ہے۔ جو اسلام ایک عورت کے پائل کی آواز کو غیر مردوں تک جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ اسلام اس بات کی اجازت کیسے دے گا کہ عورت اپنی خوبصورتی کی نمائش کرے؟ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، جب تمہیں کسی غیر مرد سے بات کرنا پڑے تو تم ایسی آواز میں بات مت کرو جس میں مٹھاس پائی جاتی ہو، جس میں نرمی پائی جاتی ہو، بلکہ تم کڑک انداز میں بات کرو۔ جیسے آج کے دور میں موبائل کا دور ہے، موبائل پر کسی رانگ نمبر سے کال آ سکتا ہے۔ اب اگر لڑکی نے تھوڑا سا مٹھاس کے ساتھ بات کر لیا، کون بول رہے ہیں، انداز میں اگر ذرا سی مٹھاس آ گئی، سامنے والے کو لگ رہا ہے کہ یہاں میری دال گل جائے گی، یہاں گرین سگنل مل رہا ہے مجھے۔ اور جہاں اس نے کڑک انداز میں بات کر لی، کون بول رہے ہیں، کس سے بات کرنی ہے آپ کو، جہاں سختی سے گھڑک کر کے بات کی، سامنے والے بیچارہ اس کا جتنا اس کا شباب اس کا جو ہے جوش اٹھا تھا وہیں پر وہ بیٹھ جائے گا۔ قرآن کریم ایک عورت کو موبائل پر کیسے بات کرنا ہے
قرآن اس کا بھی انداز بتا رہا ہے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, جس مرد کے دل میں شہوت کی بیماری ہے وہ تمہارے بارے میں کوئی غلط خیال اپنے دل میں نہ لا سکے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور اے نبی کی عورتوں بدتمیزی نہ کرنا, گالی گلوچ سے بات نہ کرنا, بلکہ جو بھی بات کرنا ڈھنگ سے بات کرنا, لیکن انداز کڑک ہونا چاہیے غیر مرد کے سامنے. اسی لیے علماء پسند نہیں کرتے ہیں کہ عورت یوٹیوب پر آ کر کے تقریر کرے. ہمارے بعض مردوں کو بڑی اچھی لگتی ہے محترمہ فلاں کی تقریر, ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں. ٹھیک ہے, اسلام میں منع نہیں ہے, عورت بیان کر سکتی ہے, مگر عورت کا بیان عورتوں کے درمیان ہو تو اچھا ہو. ایک جنرل پلیٹ فارم پہ جہاں مرد بھی سن رہے عورتیں بھی سن رہی ہیں, مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ غیر محرم سے قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت جب بات کرے کڑک انداز میں بات کرے. اس کے بعد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں کے اندر عزت کے ساتھ رہا کرو. عورت اپنے گھر میں رہے, بلا ضرورت وہ نوکری نہیں کر سکتی, بلا ضرورت وہ گھر کے باہر نہیں جائے گی. ہاں بیوہ ہو گئی, شوہر کمانے والا نہیں ہے, بچوں کو پالنا ہے, شوہر مہینے میں 3-3 ہزار روپیہ بچے کے پیمپر پر خرچ کر رہا ہے, تب بھی اس کو کہتی ہے کہ پیشاب کر دیتا ہے, نماز کیسے پڑھوں گی. حضرت فاطمہ نے کیا حسن حسین کی پرورش نہ کی تھی؟ کیا حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹیوں کو پالا نہیں تھا؟ میری پیاری ماں بہنوں, اس زمانے میں پیمپر بھی نہیں تھا, اس زمانے میں لکڑی جلا کر کی آگ جلا کرتی تھی, اس زمانے میں گیس کا چولہا بھی نہیں تھا, اس زمانے میں کپڑے ہاتھ سے دھوئے جاتے تھے, اس زمانے میں واشنگ مشین نہیں تھی. آج تو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے, آج تو گاؤں دیہات میں بھی یہ نعمتیں پہنچ چکی ہیں. میری پیاری ماں بہنوں, نماز پڑھنے میں کوئی بہانہ نہ کرنا. نماز اپنے ٹائم سے آپ کو پڑھنا ہے, جیسے مردوں کے اوپر نماز فرض ہے, آپ کے اوپر بھی نماز فرض ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں عورت کے لیے جنت میں جانا زیادہ آسان کام ہے. آج تک آپ نے وہ حدیث سنی ہے عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی, عورتیں بیچاری ایک دم ڈر گئی, ہم لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے. لیکن عورت جنت میں بھی جا سکتی ہے, بہت آسان طریقہ بتا رہا ہوں, 4 کام کر لے عورت جنت میں چلی جائے گی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اَيُّمَ امْرَأَةٍ صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا, جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے, رمضان کا روزہ رکھے, اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے, دخلت من ای ابواب الجنت شاءت, جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. اے اللہ کی نیک بندی, تو جس گیٹ سے جنت میں جانا چاہے جا سکتی ہے. او میری پیاری ماں بہنوں, اگر جہنم میں عورتیں زیادہ جائیں گی تو آپ یہ کیوں بھول گئی کہ ایسی عورتیں بھی دنیا میں پیدا ہوئی ہیں جن کو مریم کہا جاتا ہے, جن کو آسیہ کہا جاتا ہے. آسیہ فرعون کی بیوی, فرعون جیسے ظالم انسان کی بیوی, فرعون اتنا بڑا ظالم ہے اور اللہ نے اس کی بیوی کو ایمان والا بنا دیا. اور یہ اللہ کی نیک بندی جب اللہ کے اوپر ایمان لاتی ہے, فرعون اپنے محل سے نکال دیتا ہے اور زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے. اپنے محل کو چھوڑ کر کے, اپنے شوہر کی حویلی کو چھوڑ کر کے جیل کی تاریکی میں, جیل کے اندر اپنی زنجیروں میں جکڑی ہوئی فرعون کی بیوی اللہ سے دعا کرتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ تیری توحید کے لیے, تیرے دین کے لیے, اے اللہ میں نے فرعون کا محل چھوڑ دیا, اے اللہ اپنی اس بندی کو تو جنت میں ایک محل عطا فرما دے, اے اللہ اس ظالم فرعون سے مجھ کو نجات دے دے. اللہ نے قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کو آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا.